حکم فرمایا میرے اللہ نے کہ پس جب پڑھ چکو تم نماز کو تو پھر یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ کا ذکر کرو نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد۔ اور کیسے ذکر کرنا ہے؟ فرمایا حالت قیام میں ہو، کھڑے ہو، پھر بھی اللہ کی یاد رہنی چاہیے۔ بندہ بیٹھا ہے وقعوداً، بیٹھا ہوا ہے تو فرمایا بیٹھے بھی اللہ کی یاد رہنی چاہیے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، اور اگر پہلو کے بل لیٹ گیا ہے، بندہ بستر پہ پہنچ گیا ہے تو پھر بھی یاد اللہ ہی کی یاد رہنی چاہیے۔ ساتھ ارشاد فرمایا میرے اللہ نے فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، اور جب تم اطمینان پا جاؤ، مطلب میدان جنگ سے واپس آ گئے، جنگ والا ماحول ختم ہو گیا، تو فرمایا پھر جب تم اطمینان پا جاؤ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر اپنی اسی روٹین کے مطابق اپنی نماز جو ہے اسے مکمل کیا کرو، اپنی نمازوں کو پڑھا کرو۔ یہ بات فرما کے پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ، بے شک نماز جو ہے، کانت وہ ہے، علی المؤمنین صاحب ایمان لوگوں پر، کتابا موقوتا، کتاباً لکھی ہوئی، فرض کی ہوئی، موقوتا ایک مقررہ وقت پر۔ ہر نماز کا مقررہ وقت ہے، اس وقت کے اندر لوگوں پر نماز پڑھنا فرض ہے۔ جیسے فجر کی نماز کا ایک وقت ہے کہ طلوع صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک فجر کی نماز کا وقت ہے، ایسے ظہر کی نماز کا ایک وقت ہے، ایسے عصر کی نماز ہے تو جب ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے تو سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے تک عصر کی نماز کا وقت ہے۔ تو ایسے مقررہ اوقات میں بندے کے اوپر نماز پڑھنا یہ لازم ہے اور بندے کے اوپر یہ فرض ہے، اس کا میرے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور اس آیہ مقدسہ کے پہلے حصے میں بالخصوص جب بندہ نماز پڑھ چکے تو پھر بندے کو ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب یہ جو نماز پڑھنے کے بعد ذکر ہے، ذکر کی یہ شان ہے اور یہ مقام ہے ذکر کا کہ فرمایا میرے اللہ نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں یاد رکھنا کہ یہ جو دلوں کا سکون ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے ساتھ لگا رکھا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن کریم کا یہ ایک مقام ہے، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، فرمایا نماز دی ہی تمہیں اس لیے ہے تاکہ تم اپنے اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کی یاد کیا کرو۔ تو یہ ذکر اتنی برکت والا اور اتنی فضیلت والا عمل ہے، لیکن پھر یہ جو نماز کے بعد ذکر کرنے والا سلسلہ ہے، تو یہ جو نماز کے بعد بلند آواز سے بعض دفعہ ذکر کیا جاتا ہے، اس میں ایک اعتراض کبھی کبھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ ذکر کرتے ہیں نا نماز کے بعد اونچی آواز سے، تو بھائی میری تو اس سے نماز خراب ہو گئی ہے، تو کیا ذکر کرنے سے نماز خراب ہو سکتی ہے؟ وہ ذکر جس کا حکم اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں، وہ ذکر جس سے دل کو سکون ملتا ہے، وہ ذکر جس کے بارے میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تو جس سے جو اللہ کو کا ذکر کرنے سے اللہ بندے کا ذکر کرتا ہے، کیا اس ذکر سے نماز خراب ہو سکتی ہے؟ نہیں، اس ذکر سے نماز خراب نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ یہ ذکر کی پوزیشن کیا ہے، اگر اسلام کے اعتبار سے دیکھا جائے، شریعت کے اعتبار سے دیکھا جائے، تو بعض اوقات نماز کے بعد، اس نماز کے بعد سے میری مراد سلام پھر جانا ہے، سلام کے پھرنے کے بعد بلند آواز کے ساتھ ذکر کرنا واجب ہے۔ ذکر کرنا، اب ایک عمل جو واجب ہے تو کیا اس واجب عمل سے اگر نماز خراب ہوتی تو اللہ اس کا حکم ارشاد فرماتے؟ نہ فرماتے۔ جیسے مثال کے طور پہ جب قربانی کے دن آتے ہیں تو قربانی کے دن آنے پر ہر مسجد میں ہر مقام پر جب سلام پھرتا ہے تو بلند آواز کے ساتھ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کہنا واجب ہے۔
حالانکہ 3 صفیں جو ہیں انہوں نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے اور 2 صفیں پیچھے کھڑی ہوئی ہیں، ابھی ان کی نماز باقی ہے۔ اگر ذکر کرنے سے نماز خراب ہوتی تو اللہ کے محبوب نبی پھر ان ایام میں بھی ذکر کرنے کا حکم نہ ارشاد فرماتے۔ ایک بات تو یہ ہوگی، لیکن اب ہے ایک واقعی بعض دفعہ لگتا ہے کہ یار میری نماز تیوراں پراں ہو گئی ہے، اب نماز ادھر ادھر کیوں ہو جاتی ہے، نماز خراب کیوں ہوتی ہے، اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ اب میں اگر وہ براہ راست وہ بات کروں گا نا تو عین ممکن ہے کہ کسی بندے کو جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ گٹے پہ جا لگی ہے کہ ایک ہی کہہ دیتا ہے۔ قرآن کریم کا 5واں سپارہ ہے اور اس 5ویں سپارے کا آخری رکوع کبھی اٹھائیں اور اسے پڑھیں۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہونے والے قرآن نے ایک خاص طبقہ لوگوں کا ہے اس کا ذکر فرمایا، اور اس کا ذکر فرما کے اس کا ایک وصف بیان کیا میرے اللہ نے، فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، فرمایا حالانکہ نماز وہ ہے، فرمایا کہ یہ مقررہ وقت پر فرض ہے۔ آج ہر مسجد میں آپ کو ٹائم ٹیبل نظر آئے گا، پتہ لگے گا کہ جماعت کا فجر کی جماعت کا یہ وقت ہے، ظہر کا یہ وقت ہے، عصر کا یہ وقت ہے۔ تو جب مقررہ وقت پر فرض ہے، بندے کو پتہ لگ گیا کہ فجر 6 بجے پڑھی جانی ہے، ظہر کی نماز 1:30 بجے پڑھی جانی ہے، عصر کی نماز 4 بجے پڑھی جانی ہے، یہ اوقات ہے نماز کے۔ لیکن فرمایا کچھ بندے وہ نے جڑے جان بوجھ کے سستی کرتے ہیں، نماز میں وقت پہ نہیں پہنچتے، پھر اسی رکوع کے اندر ہی آگے میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، بلکہ یہی آیت ہے، فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، فرمایا جب اللہ کے ذکر کی بات آتی ہے نا تو پھر جیسے زور و شور سے ذکر کرنا چاہیے، جیسے دل جمی سے ذکر کرنا چاہیے، جیسے ہمہ وقت بندے کو ذاکر بن کے رہنا چاہیے، فرمایا یہ ہمہ وقت نہیں ذکر کرتے بلکہ تھوڑا تھوڑا اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا نماز میں یہ جو ذکر ہے یہ نماز خراب نہیں کرتا، بلکہ وہ جو ہماری طبیعتوں میں سستی آ گئی ہوئی ہے نا، وہ ہماری سستی ہماری نماز کو خراب کر دیتی ہے۔ اور اس پورے رکوع میں پتہ ذکر کن لوگوں کا ہے؟ منافقوں کا۔ تو یہ نماز میں سستی کا جو ایک عنصر ہے نا، یہ ایک منافقت ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا منافقت 2 طرح کی ہے، ایک ہے اعتقادی منافق، جس بندے کا عقیدہ ہی اسلام کے خلاف ہو، پر کم اسلام والے کردہ پہ ہوئے، کیونکہ ان پتہ ہے جی اگر ہوں میں اسلام دے خلاف زبان سے اگر کوئی بات کہی نا مجھے تو لٹکا دیا جائے گا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومت ہے، مسلمانوں کا نظام ہے، مسلمانوں کا سب کچھ ہے۔ ایک بندہ ہے اس کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، وہ اللہ کو اللہ مانتا ہے، اللہ کے رسول کو اس کا رسول مانتا ہے، کتاب قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، سچی مانتا ہے، جنت دوزخ آخرت سب کچھ مانتا ہے، پر اس کے نہ کچھ عمل سارے سیدھے نہیں رہتے، کچھ اعمال میں منافقت آ جاتی ہے۔ جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا منافقت کی 4 نشانیاں ہیں، جیسے بولے تو جھوٹ بولے، جیسے اس کے پاس امانت رکھائی جائے تو وہ خیانت کرے، جیسے جب کبھی لڑ پڑے کسی کے ساتھ تو گالم گلوچ کرے۔ یہ نشانیاں بیان کی، فرمایا جس میں ساری نشانیاں ہوں وہ پکا منافق ہے، پر جس میں کچھ نشانیاں ہوں، کوئی 1 آدھ تو فرمایا وہ پکا تو نہیں ہے، پر اس کے اندر کوئی کچھ نہ کچھ جراثیم منافقت والے پائے گئے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک نشانی یہ ہے کہ بندہ نماز کے اندر جو ہے نا یہ سستی والا کام لے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو نماز کے بعد ذکر کرنا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور اس کے ساتھ یہ برکتوں اور رحمتیں لینے کا طریقہ بھی ہے۔ اب اگر ہمیں کبھی ایسی ڈسٹربنس ہوتی ہے تو پھر ہمیں بجائے اس کے کہ ہم کھڑے ہو کے یہ اعتراض کریں کہ تسی ساری نماز خراب کر دیتی ہے، اس اعتراض کرنے کی بجائے جو ہم سے سستی ہو جاتی ہے نا اس میں توبہ کریں اور وقت پہ اپنی مسجد میں پہنچا کریں، وقت پہ نماز پڑھا کریں۔ ہاں اس کے ساتھ ایک دوسری بات بھی ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ جو ائمہ مساجد ہیں انہیں بھی خیال رکھنا چاہیے، مولوی صاحب کو بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا یہ بڑے فتنے والا دور ہے، لوگ پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو وہ بجائے اس کے جب دیکھیں کہ ایک صف کے اندر ہی چند لوگ جو ہیں انہوں نے سلام مولوی صاحب کے ساتھ پھیرا ہے اور 3 صفیں پیچھے ایسے ہی کھڑی ہو گئی ہیں، تو پھر وہ کوشش کریں کہ جب کبھی ذکر کی بات آئے تو اور بھی بے شمار اذکار ہیں، جیسے آیت الکرسی پڑھنا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے،
استغفار پڑھنا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، ہر نماز کے بعد چاروں کل پڑھ لینا ہے یا کل پڑھ لینا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو وہ ایسے اذکار آہستہ آواز سے کر لیں، اور جب دیکھیں باقی سارے لوگوں نے بھی نماز مکمل پڑھ لی ہے تو پھر کلمہ شریف کا ذکر بلند آواز سے بھی کر لیں، کیونکہ کلمہ شریف کا ذکر جو ہے یہ تمام اذکار میں اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اچھا اور بہتر ذکر ہے۔ تو گویا یہ جو معاملہ ہے دونوں طرف سے حل ہونا چاہیے، نمازیوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ٹائم پہ پہنچے، اور اگر کبھی نمازی لیٹ ہو جائیں تو پھر استادوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تھوڑا آہستہ آواز میں پڑھ لیں یا تھوڑا وقفہ دے کے تو پھر اپنا ذکر جو ہے وہ کر لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے ہمیں شریعت کو ٹھیک انداز سے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی و مولانا محمد، اللہم صلی علی و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی، دو نمازیں ملا کے پڑھی جا سکتی ہیں۔ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کبھی سفر پہ نکلنا ہوتا تو آپ بعض دفعہ دو نمازیں ملا کے بھی پڑھ لیتے، لیکن ان دو نمازوں کے ملا کے پڑھنے میں جو بالخصوص فقہائے کرام نے اس حدیث رسول سے معنی اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ صوری اعتبار سے ان دو نمازوں کو ملایا جاتا۔ اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جیسے ظہر کی نماز ہے اسے آپ نے آخری وقت میں ادا کیا جاتا، اور جو عصر کی نماز ہے اسے اس کے پہلے وقت میں ادا کیا جاتا، تو اس انداز کے ساتھ دو نمازوں کو ملا کے پڑھنا ٹھیک ہے کہ ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے، عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے تو بندہ ظہر کے وقت کے ختم ہوتے ہوئے ظہر کی نماز پڑھ لے، جیسے عصر کی وقت کا نماز کا وقت شروع ہو تو عصر کی نماز بھی پڑھے اور پھر اپنے سفر پہ چل نکلے۔ یا جس انداز کے ساتھ بندہ حج پہ جاتا ہے تو وہاں ظہر اور عصر ایک مقام پہ ملا کے پڑھی جاتی ہے اور مغرب اور عشاء ایک مقام پہ پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ خاصہ جو ہے یہ اسی مقام کا ہے، اس کے علاوہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ابھی ظہر کی اذان ہوئی ہے تو آپ عصر کی نماز بھی پڑھ دیں، یہ نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ختم ہو رہا ہے دوسرا شروع ہو رہا ہے تو بندہ ایسے قریب قریب دونوں نمازیں پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پروردگار عالم ہماری اس نماز کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرما، ہم سب کے گھروں مال جان رزق روزی میں برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ بالخصوص جو ہمارے فوت شدگان ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما، بیماروں کو صحت والی زندگی نصیب فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ وطن عزیز ملک پاکستان کی خیر فرما۔ یا اللہ بالخصوص اس موسم میں جو مسافر لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہیں یا اللہ انہیں اپنی حفاظت نصیب فرما۔ یا اللہ کشمیر فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، عالم اسلام کو جرت اور بہادری کے ساتھ اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مسافر ہے جی۔